من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سورہ قاف، اور یہ سورہ نمبر ہے 50، آیت نمبر ہے 33۔ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں ارشاد فرمایا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ سے ڈرے اس کو بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور دل لے کر آئے جو رجوع کرنے والا ہے۔ قیامت والے دن بندہ دو چیزیں لے کر آئے گا، من خشی الرحمن بالغیب، یہ میرا ایسا بندہ ہے جو مجھے دیکھا نہیں تھا، بن دیکھے مجھ سے ڈرتا تھا۔ اور پھر کیا ہے، وجاء من قلب منیب، اور پھر گناہوں پر ڈٹا نہیں رہتا تھا، اگر کبھی کمی ہو بھی جاتی تھی تو رجوع کر لیتا تھا۔ پہلا نمبر اللہ سے ڈرنا۔ پرانے وقت میں کوئی بندہ ایسا کوئی کام کرنے لگتا تھا تو ایک لفظ کہتے تھے، اللہ سے ڈر، تو وہ بندہ اس کام سے رک جاتا تھا۔ یہ یاد ہے؟ آج تو قرآن بھی سر پہ رکھ دو تو نہیں ڈرتے، جو جی چاہے کر لو تو پھر بھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ پہلے صرف کوئی بندہ توجہ اتنی دلاتا تھا کہ بھائی اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنا بہت بڑی صفت ہے۔ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی یعنی کچھ نافرمانیاں ہوتی رہی اس، جب آخری وقت آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب کیا منہ جا کے دکھاؤں گا۔ اپنے بچوں کو کہا، جب مر جاؤں تو مجھے جلانا ہے، جب خاک بنے نا کچھ دریاؤں میں بہا دو، اور کچھ جو ہے ہوا چلے اندھیری چلے اس میں اڑا دو۔ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، ایسا کیا گیا، اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کے جسم کو اکٹھا کرو، اللہ نے پانیوں کو حکم دیا اس کا جسم لے کر آؤ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا، بتا ایسا کیوں کیا؟ تو کہتے اللہ آپ سے ڈرتا تھا۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، کیسے کھڑا ہوں گا؟ اللہ نے فرمایا اس کو جنت دے دو۔ یہ بخاری مسلم سیاح میں یہ موجود ہے، جنت دے دو اس۔ مختصر یہ ہے کہ کیوں ایسا کیا؟ اللہ ڈرتا تھا، کہا جا معاف کیا۔ خوف خدا دلوں میں آ جائے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو اس کی برکتیں خیریں اتنی ہیں کہ سمجھے کہ اللہ کے ہاں بندہ کا سب سے بڑا مقام اس وقت ہے جس وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ کیفل نامی بندہ زمانے کا بدکار ہے، کوئی ایسا یعنی سب سے زیادہ وہ شوقین جو تھا وہ زنا کا تھا، پورا محلہ پورا شہر لوگ اس سے تنگ ہیں، اور وہ ایک طرف توجہ رکھتا ہے کہ کبھی میرے شکنجے پہ فلاں کی بیٹی آ جائے نا، اور وہ خاتون، وہ عورت، وہ بچی گزرتے آتے جاتے اس پر لعنتیں بھیجتی، تجھ پر لعنت۔
ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی والد اتنے بیمار ہو گئے اور ان کو ضرورت پڑ گئی کچھ شرفیوں کی، جس سے مانگا کسی نے نہ دیا۔ کیفل مالدار بندہ تھا، اس کے پاس گیا، کیفل مجھے ضرورت ہے اشرفیوں کی، میں کہا دیتا ہوں، کچھ میری ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر۔ اب مالداروں نے مال نہ دیا اور جس کے پاس مال ہے اس کی نیت خراب ہے۔ جب اس نے وہ اظہار کیا نا اپنی نیت بد کا، اب اس کو پتا ہے انکار کرتی ہوں تو پیسے نہیں ملتے، پیسے درہم دینار لے کے نہیں جاتی تو باپ ہے وہ مرتا ہے، اس کی دوائی نہیں آئے گی، وہ کھانا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ مجبور پہ خاموش ہو گئے۔ جس وقت کیفر اس کی طرف درہم دے کر ایک قدم بڑھا نہ آگے، اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کیفر اللہ سے ڈر۔ کیا کہا؟ کیفر اللہ سے ڈر۔ اور اس کے اوپر خوف خدا کی وجہ سے اس بیٹی پر بھی لرزہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مجبوری میں ہو رہی ہے۔ کیفر اللہ سے ڈر، میں پارسا ہوں، نیک ہوں، کبھی بھی میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں آئیں، آج تو میری مجبوری کا نجائز فائدہ اٹھا رہے، اللہ سے ڈر۔ اسی وقت کفل 2 قدم پیچھے ہٹا، کہا آپ یہ درہم دینار بھی لے جائیں اور جو میں نے آپ کی عزت خراب کرنے کی سوچا تھا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ کفل اسی رات مر گیا۔ کیا یہ ہے خوف خدا؟ سنیے گا، زمانے کا بدکار آدمی ہے اور لوگ اس سے تنگ ہیں، مرا اٹھایا، اٹھا کر بار اڑوڑی پہ پہنتا ہے، جاؤ، ایسا بدکار آدمی ہے، جان چھوٹی ایسے بندے سے۔ اللہ نے اس وقت کے نبی کو بھیجا، کہاں سے کہاں اللہ پہنچاتا ہے اور کتنے لمحوں میں بندہ پہنچتا ہے۔ اٹھایا، اٹھا کے غسل دے، جنازہ پڑھے اور لوگوں میں اعلان کرے یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کا حبیب ہے۔ میرے دوست، انسان اگر اللہ کی بارگاہ سے خوف رکھنے والا ہو جائے، ڈرنے والا ہو جائے تو بس دیکھ لیں چند لمحوں کے اندر گیم کہاں سے کہاں ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اجازت ہو تو کچھ 2 جملے اور بھی کہہ لوں۔ جس وقت مالدار لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے نا تو چوریاں بڑھتے ہیں، پھر غریبوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ بینک بیلنس بڑھتا جائے، تجوریاں بڑھتی جائیں اور یہاں تک بندہ پہنچ جائے مربوں کا مالک بھی ہو، زمینوں کا مالک بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے بینک بیلنس بھی ہو، اگر کوئی غریب طلب کر لے تو کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن یہ لوگ، ان مجبور لوگ جو گناہ میں شامل ہوئے یا خودکشیاں کی، یا وہ لوگ جنہوں نے اپنے بچے ذبح کیے اور جو کچھ بھی گناہ میں مبتلا وہ بیٹیاں ہوئی، کتنی بچیوں کے اخباروں کے اوپر چلتے ہیں، بیان چلتے ہیں کہ بھئی اتنے عرصے تک ہم نے اپنی عزت لٹوائی، کیوں؟ کہ گھر کا سرکل نہیں چلتا تھا، ہمارا باپ فوت ہو گیا تھا، بھائی نہیں تھا، پورے کنبے کو سنبھالنا تھا، جہاں کام کرتے تھے وہاں جا کر بھی لوگ عزت لوٹ لیتے تھے، اور یہ ہماری عزتیں محفوظ نہ رہی، اسی لیے ہم اس معاملے میں آئے۔ پھر یہاں آ کر بھی کبھی پولیس پکڑتی ہے، کبھی کیا، تانگ آ کر ہم نے خودکشیاں کر دی، اپنا بیان ریکارڈ کرا کے اخباروں کے اندر دے کر، جناب وہ ریکارڈنگ کرا کے وہ انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ہر جگہ جو ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا، کیوں؟ اسی لیے یہ مال ہونا، ہر بندہ دعا کر یا اللہ مال دے دے، حساب بھی ہونا ہے۔
زکات دینے کے بعد جب زکات دے لی، پہلے تو زکات کیسے دیتے ہیں؟ یہ اللہ کا خوف نہیں ہے تو زکات بھی ایسے دی جاتی ہے۔ یہ زکات جو ہے دیتے کیسے ہیں؟ وابڈا ٹاؤن کے اندر ایک بندے کے بارے میں آیا، گارڈن ٹاؤن میں ایک بندہ اس کے متعلق آیا، سوال آیا ہم سے، اسی طرح پیچھے یہ فیکٹریاں ان کے متعلق سوال آئے۔ زکات دے رہے ہیں، 100 پیکٹ بنایا ہے راشن کا، 100 پیکٹ بانٹ دیا، چپ ہو کے بیٹھ کے زکات ہو گئی ہے، ہم نے غریبوں کو 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے نکال لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کسی کو دے دیں۔ بھائی آپ کے مال کے اوپر، مکمل مال پر نصاب بنا کر شریعت نے جو زکات کا اصول رکھا ہے، 1 روپیہ بھی اگر اس میں سے کم دیا گیا، قیامت والے دن اس 1 روپے کی وجہ سے جہنم ہے، حساب لیا جائے گا۔ تیرے پاس مال تھا، ڈر کے مارے لوگ حساب نہیں لگاتے کہ تاکہ کس طرح پوری زکات نہ دینی پڑ جائے۔ اور زکات نہ، میں نے زکات کے مضمون پر ایک پیچھے پیش کیا ہے رمضان شریف میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز اور زکات میں فرق کرتا ہے، یعنی نماز کو فرض سمجھتا ہے اور زکات کو فرض نہیں سمجھتا، ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہے، اس کے خلاف ہم اعلان جنگ کریں گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا، فرمایا 1 رسی بھی اگر زکات کی بنتی ہوئی انہوں نے نہ دی، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ جنگ ہوئی، مال پی کے بیٹھ گئے، دبا کے بیٹھ گئے ہیں، ٹیکس دے دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، فلاں کر دیتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر لیتے ہو، پھر بھی زکات یہاں جان چھڑا لو کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ کیوں جمعہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ کو کسی نے ڈنڈے مارے ہیں؟ بولے کہ جا کے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ صبح کی نماز میں بندے موجود تھے، کسی نے سوٹے مارے آ کے نماز پڑھو، ترغیب دی گئی ہے، سمجھایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ غافل ہیں، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ نے صبح پڑھ لی، سمجھ دی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے نہیں پڑھیں گے جہنم جائیں گے۔ اسی طرح زکات بھی ایسے ہے، جس بندے نے زکات نہ دی، 1 رسی بھی زکات کی نہ دینے والے پر جو ہے صحابہ نے ان کے خلاف جنگ کی۔ تو جنگ تو کافر کے خلاف ہوتی ہے بھائی، جنگ تو مشرک کے خلاف ہوتی ہے۔ تو وہ سمجھتے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے جنگ ہوئی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب مال تجوریاں گھر بھر لیے جاتے ہیں اور غریبوں کا خرچ نہیں کیا جاتا، پھر غریبوں کی عزتیں لٹتی ہے، پھر لوگ خودکشیاں کرتے۔ اتنی غربت نہیں ہے جتنی مالداروں کی اس 2 نمبری کی وجہ سے غربت آ گئی ہے۔ نواز شریف صرف اپنا زکات نکال دے، اربوں روپے اس کی زکات بنتی ہے۔ زرداری زکات نکال دے، اربوں روپے زکات بنتی ہے۔ یہ ملک ریاض ہے، زکات نکال دے، اربوں روپے زکات بنتی ہے۔ یہ لوگ صحیح نصاب لگا کے زکات دے دیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس وطن کے اندر سعودیہ، دبئی، ابو ظہبی، ان ممالک کے اندر صحیح معنوں میں ایک تو وہاں تیل وغیرہ نکل آیا ہے، دوسرے نمبر پر وہاں وہ زکات صحیح دیتے کیونکہ عربی لٹریچر، قرآن یا حدیث عربی میں ہے، ان کی زبان بھی عربی ہے، اور وہاں آسانی کے ساتھ ان کو ان چیزوں کا علم ہے، جہالت کم ہے۔ اس بدولت ان کے اندر ان چیزوں کا شعور ہے کہ وہ لوگ زکات نہیں کھاتے۔ ہمارے ہاں مال کے پیچھے لوگ اتنا لگے ہیں 50 یعنی گھروں کو لوٹ کر، جس نے مال بنایا وہ کیا زکات دے گا؟ جس نے ملک لوٹ کے کھا گیا وہ کیا زکات دے گا؟ تو ان کو اللہ نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ممالک تک بھی وہ بیچتے ہیں۔
زکات نہ دینے والا، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ان کے مال کو، جو غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، مال سنبھال کے کھڑا ہے، وہ سانپ بن کر وہ مال اس کو ڈسے گا اور کھائے گا اور نوچے گا، اور مال کیا کہے گا؟ آنا مالوں کا آنا کنزوں کا۔ وہ اژدہا، وہ سانپ اور وہ بچھو کہے گا ہم تیرا وہ مال ہے، ہم تیری وہ جائیداد ہے جو تو نے اللہ کے راستے پر نہ لگائی بلکہ جوڑ جوڑ کر رکھتا رہا۔ تو اس وجہ سے اگر خوف خدا موجود ہو تو پھر اللہ کے راستے پر مال بھی لگانا چاہیے۔ منصب ہے، عہدہ ہے، اس کے باوجود، منصب اور عہدے کے باوجود، ایک حدیث میں ہے کہ ایک منصب پر ایک خاتون فائز ہوگی، نسل بھی عالی ہوگا، ذات منصبیوں و جمال، منصب بھی بڑا ہوگا اور حسن بھی بڑا ہوگا، اور وہ خاتون کسی کو گناہ کی دعوت دے گی تو وہ بندہ ایک جملہ کہے گا، فقال انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا ڈر ہے نا۔ جب یہ جملہ کہے گا بندہ تو اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو، حضور نے فرمایا اس بندے کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ انبیاء بھی رشک کریں گے جن کو یہ مقام ملے گا، شہداء بھی رشک کریں گے جن کو یہ مقام ملے گا۔ کیا کہ گناہ کے لیے دعوت دی۔ اب وہ لوگ جو موبائل پر بیٹھے ہیں وہ سن لیجئے گا، جن کے آگے ڈائجسٹ ہوتے ہیں وہ سن لیجئے گا، جن کے آگے ٹی وی ہے وہ سن لیجئے گا۔ اب کیا ہے کہ آگے ڈائجسٹ کے اندر کچھ ایسی تصویر آئی تو کہتے ہیں انی اخاف اللہ، میں نہیں دیکھنا، مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ بولیا کرو کتنے بولنا بھی پہنتا ہے۔ ٹی وی پہ آئی ایسی شکل جو غیر محرم ہے، عورت، تو آنکھیں جھکا لی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نے نہیں دیکھنا۔ وعدہ ہے حضور کا، جنت بھی ہے، مقام بھی ہے، اور عرش کا سایہ بھی ہے۔ پھر موبائل کے ذریعے سے کسی طرح بھی اگر کوئی غیر میں باہر بیٹھے ہیں، خاتون گزر رہی ہے، عورت جا رہی ہے، کہیں آپ جا رہے بازار میں، آگے عورتیں آ رہی ہیں، آپ نے آنکھیں اٹھائیں، دیکھا عورت ہے، نگاہیں جھکا لی، کیوں؟ کوئی آپ سے پوچھے کیوں؟ کہ اللہ تو ڈر ہی بڑا لگتا ہے۔ تو یہ انعام ہے، یہ انعام ہے کہ اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوست، جہاں اب کیونکہ بندے کہتے ہیں نا کہ اپنا بھی مزاج ہو نا، بندے کہتے ہیں کہ چیز جوڑ کے لے کے آؤ۔ عرش کیا ہے وہاں کے روز محشر، روز محشر سورج نزدیک اتنا کہ کہتے ہیں نیزے کے مطابق، یہ سورج جب نکلتا ہے نا، اب اس کی پوشت نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ ہزاروں میل دور ہے، اس کی پوشت زمین کی طرف ہے، سیدھا نہیں ہے، حدیث میں ہے، اس کی پوشت ہے سورج کی، پھر بھی دیکھ لو گرمی کتنی ہے، جان نکلتی ہے، ہزاروں میل دور ہے۔ یہ جب ایک نیزے کے مطابق یا قریب اور پھر سیدھا رخ ہوگا، اور اتنا قریب ہوگا کہ بتائیں کہ اس دن جب حضرت ام عائشہ کو حضور نے بتایا نا، وہاں مرد اس حالت پر ہوں گے، عورتیں بھی، جیسے بندہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہوئے کپڑے نہیں ہوتے، حشر کے دن سارے اسی حالت میں ہوں گے۔ تو ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، مرد عورتیں اکٹھی ہوں گی، ایک دوسرے پر نگاہ نہ اٹھے گی؟ فرمایا عائشہ، حشر کے دن جب اللہ سامنے ہوں گے اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور اتنی سختی کا دن ہے، اس دن کس کی جرت ہے جو کسی کو دیکھے؟ وہاں تو لوگ پریشان اتنے ہوں گے کہ
کہ جرت بھی نہیں ہو سکے گی، خیال بھی نہیں آئے گا، ہر کسی کو ہوگا کاش آج میں بچ گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ بتاؤ اس دن اللہ عرش کا سایہ دیں گے، مقام دے رہے ہوں گے کس کو؟ جس نے عورت دیکھی، نگاہیں جھکائی، کہا نا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اس عورت کو نہیں دیکھتا۔ بتاؤ کتنا مقام ملنے والا ہے؟ یہ تصور میں رکھ کے بیٹھ، پھر کتنا مقام ہے۔ جو موبائل پہ آئے دیکھے جائیں، ٹی وی پہ خبریں لگے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جائیں، اخبار کے اوپر جناب اخبار گھر میں منگوائیں تو اس کے اوپر ایک دو صفحے سارے ایسے ہوتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر سارے دیکھتے چلے جائیں، تو کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ جنت کے متلاشی ہو، اللہ سے گر ڈرتے ہو، عرش کا سایہ چاہتے ہو، تو پھر ان چیزوں سے میں بھی بچوں، آپ بھی بچے، تو پھر جا کر وہ مقام ملنے والا ہے۔ دو چیزیں، ایک تو اختصار کے ساتھ پیش کر لی، دوسری اللہ نے صفت پیش کی ہے وَجَاءَ، جب وہ آئے گا، کون سا؟ میرا وہ بندہ، وہ دل لے کر آئے گا، جو کون سا دل؟ رجوع کرنے والا دل۔ کون سا دل؟ رجوع کرنے والا دل۔ اب بندے سے کمی ہو گئی، ڈیٹھ بن کے گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میرا بندہ ایسا ہوگا، پہلے مجھ سے ڈرے گا، خوف رکھے گا، وہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ کہتے اگر کمیاں ہو بھی گئی تو 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں گر کے کہے گا اللہ غلطی ہوگی معاف کر دے۔ یہ ہے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں، بلکہ گناہ ہو گیا پہلے کرے گا نہیں، ڈرے گا، اگر ہو گیا تو مجھ سے معافی مانگ لے گا، رجوع کر لے گا۔ اور جس نے رب سے مانگ لیا، در تو اسی کا در ہے، اس کے علاوہ در نہیں ہے۔ اور جیسے بندے نے حج کیا، آواز آئی کہ فلاں بن فلاں کا حج قبول نہیں ہو، تو وہ جانتے تھے، قریب تھا کہ جناب آپ کے لیے آواز آ رہی کہ آپ کا حج قبول نہیں ہو۔ اب میں تو 40 سال سے آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے۔ اچھا، یہ آواز بھی کسی کسی کو سنائی دیتی ہے۔ شیطان آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ جن ہیں؟ یہ آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ تشریف فرماتے، حضور نے ڈیوٹی لگائی، اس مال کی حفاظت آپ نے کرنی۔ رات کو چور آ گئے، حضرت ابی ہریرہ نے پکڑ لی، پکڑ کے بٹھا لیا۔ انہوں نے کہا جی غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے، اسی لیے بچوں کے لیے کچھ لے رہا تھا، میں ویسے چور نہیں ہوں، میں چور بچوں کے لیے لے رہا۔ کالج ماجرا حضور کو سنایا، صبح سرکار آج ایک غریب آدمی بچوں کے لیے چوری کر رہا تھا تو پکڑا گیا، میں نے معاف کر دیا، اور میں جھوٹ بولتا تھا۔ کیا بولے ٹائم مکمل ہو گیا، جھوٹ بولتا تھا، لیکن کل پھر بھی آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ساری رات تگڑے ہو کے بیٹھے رہے، جیسے پھر آیا، چوری کی آپ نے پھر پکڑ لی، اس نے پھر مجبوری ظاہر کی، ایسی مجبوری آپ کو ترس آ گیا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو پھر حضور کو بتایا، حضور اس نے بڑی مجبوری ظاہر کی، آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، رات پھر آیا، آپ نے پکڑ لیا۔ اب آپ نے کہا پکی بات ہے، اب نہیں چھوڑنا تجھے، اب تو پکڑا گیا، اب نہیں چھوڑنا، تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا آج اگر میں آپ کو ایسی چیز بتا دوں جو بالکل انمول چیز ہو، پھر چھوڑ دو گے؟ کہا آپ ساری رات انتظار کر کے کیا نام ہے ادھر بیٹھے رہتے، ساری رات حفاظت کرتے، سو جائیں، حفاظت کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ قرآن پاک کا یہ حصہ آیت الکرسی کا پڑھ لے تو آپ کے مال کی حفاظت اللہ کرے گا۔
فرشتے بھیجے گا, وہ حفاظت کریں گے, آپ کے مال کو نقصان نہیں ہوگا. اگر بات تو بڑی بتائی ہے, آپ تو چھوڑو نہ, وعدہ کیا نا, آپ نے چھوڑ دیا. جب آپ نے چھوڑا, حضور کی بارگاہ میں گئے, بتایا, آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا, تھا تو شیطان, بات سچی کر گیا. تانو سانو شیطان نظر, اگر ان کو نظر آ رہا تھا پکڑ کے بٹھا بھی دیا تو خاص بندے تھے. کیا تھے؟ خاص بندے تھے, اسی لیے نظر آ گئے. کعبۃ اللہ دی آوازاں تانو سانو سمجھ نہیں آن گئی, وہ کسی کو آواز آ گئی تو وہ خاص بندہ تھا. اب کیا ہوا کہ جس وقت تھا جھوٹا, لیکن جھوٹا ہو کر بات سچی کر گیا. اب ہمیں نظر نہیں آتا, شیطان اللہ والوں کو نظر آ جاتا ہے, پکڑ کر بھی بٹھا لیتے. کعبۃ اللہ سے آئی ہوئی آواز کہیں ہمیں تو نہیں آتی, تجھے مجھے نہیں آئے گی, کچھ خاص بندے ہیں ان کو آ جاتی ہے. آ گئی جی. اب جب انہوں نے کہا آواز آ رہی ہے اور یہ آواز ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں, کہا 40 سال ہو گئے, آواز تو میں بھی سنتا ہوں. کہا جی پھر بھی لگے رہتے ہو, پھر بھی ہر سال پہنچ جاتے ہو. تو وہ رو کر فرمانے لگے, مجھے یہ بتا دو اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے تو بتا. کہا کوئی ہے تو نہیں. کہا جب ہے نہیں, جب در ہی یہی ہے تو پھر کدھر جاؤں. یاد رکھ لو کہ اللہ نے یہ 2 صفتیں بندے کی پیش کی, مجھے بڑا پسند ہے. ایک تو مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھ سے ڈرتا ہے, پھر میں نے دل دیا اسے ایسا جو قلب منیب ہے, توبہ کرنے والا, رجوع کرنے والا دل ہے. غلطی ہو جائے تو لوٹ آتا ہے, غلطی ہو جائے تو توبہ کرتا ہے, غلطی ہو جائے تو دامن پھیلاتا ہے, کمی ہو جائے تو بس میری طرف رجوع کرتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے, اپنا دامن پھیلا کے کہتا ہے, دامن ہی میرا تنگ ہے, تیرے ہاں تو کمی نہیں. وہ کہا تھا نا, دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے, آجا. دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے, آجا. دفتر کہتے نام اعمال. رجوع کرنے والا انسان, اللہ نے آنکھیں 2 دی, کان 2 دیے, ہاتھ 2 دیے, ٹانگیں 2 دی. آنکھ خراب ایک سے دوسری سے دکھائی دے گا, ہاتھ خراب ہو جائے ایک سے کچھ نہ کچھ کر لو گے, ایک ٹانگ ٹوٹ جائے سہارا لے کر ایک ٹانگ سے چل لو گے, لیکن دل ایک دیا, دل ایک. کہا دنیا میں لگاؤ گے تو رحمان سے محروم ہو جاؤ گے, رحمان سے لگاؤ گے تو دنیا تو جائے گی, لیکن ایسے نہیں جائے گی. دنیا کے پیچھے لوگ بھاگیں گے, تو دل میرے ساتھ لگا, جہاں تو جائے گا دنیا تیرے قدموں میں آئے گی. حضرت عمر نے فرمایا ہم نے دن پہلے گزارے, وقت پہلے بھی گزارے, ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے, دنیا آگے آگے بھاگتی تھی. آپ فرمایا آج وہ دل ہے, یہ دل لگایا مولا کے ساتھ, عشق کیا اپنے نبی کے ساتھ, لمحے دیے دین کو. اب بات یہ ہے لوگ دیتے ہیں, ہم لیتے نہیں ہیں. لوگ لے کر تحفے آتے, ہم نے کہا ضرورت نہیں ہے. آپ نے روکا, شرفیاں بندہ لے کر آیا. آپ نے جوتا پہننے کی غرض سے جب باہر گئے, مسجد سے جوتا پہن رہے, کیا دیکھتے ہیں اشرفیوں کی تھیلی جوتے میں پڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا واہ مولا, جب اس کے پیچھے جاتے تھے یہ آگے جاتی ہے, جب ہم تیرے پیچھے آئیں گے ہمارے پیچھے آتی ہے. یہ ہے قلب منیب, رجوع کرنے والا دل. اللہ نے ایک دل دیا ہے, جب مولا آ جائے, رب آ جائے. ابھی دل کی قسمیں ہیں, قلب منیب ہے, قلب سلیم ہے, قلب شہید ہے. ابھی قلب منیب سن لو, رجوع کرنے والا دل. یہ کیسا دل ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرتا رہا, اگر کمی ہو گئی پھر مجھ سے ہی جو ہے نا معافی طلب کرتا رہا. جو معافی طلب کی ہے تو پھر ہم بھی وہ ہیں. اللہ کہتے ہیں حشر کا میدان ہوگا, جب وہ آئے گا ہم کہیں گے پہلے کرتا نہیں تھا, اگر کبھی ہو بھی جاتا تھا تو فوراً لوٹ کے واپس آتا تھا. اب جنت میں تجھے اعلیٰ مقام دیتے. دفتر تیرا سیاہ ہے یا دھلا ہے, آجا. تیرا رب بخشش پہ تلا ہے, آجا. مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب,
دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا۔ ایک سانس بھی آخری باقی ہو، موقع توبہ کا ملے تو توبہ کر۔